السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم سمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ سمود مشہور قبیلہ تھا۔ ان کو سمود ان کے جدہ امجد سمود کے نام کی وجہ سے کہا جاتا تھا، جو جدیس کا بھائی تھا، اور سمود و جدیس دونوں فرزند تھے۔ آسر بن ارم بن سام بن نوح کے ہجر میں سکونت پذیر تھے۔ یہ حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے تھے، اور ساتھ میں مسلمانوں کا لشکر جرار بھی تھا۔ دن گزرتے گئے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس کے وسوسے میں آ کر کفر کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ ابلیس کسی بھی شخص کو وسوسے میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس طرح ایک بار پھر کفر پھیل گیا، اور قوم سمود قوم عاد کے بعد تھی، اور انہی کی طرح بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ پھر اللہ نے انہی میں سے ایک اپنے بندے اور رسول کو بھیجا، جو صالح بن عبید بن ماسا بن عبید بن حاضر بن سمود بن آسر بن ارم بن نوح تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور دعوت دی کہ بتوں کو اللہ کے لیے شریک بنانا چھوڑ دیں اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ تو پس ایک جماعت نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور ایمان لے آئے، لیکن اکثر جمہور نے کفر کیا اور اپنے قول و فعل کے ساتھ بری طرح پیش آئے، حتیٰ کہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر بیٹھے، اور اس اونٹنی کو تو قتل ہی کر دیا جو اللہ نے ان کے لیے حجت و دلیل اور اپنی نشانی بنا کر بھیجی تھی۔ تو پس اللہ نے بھی ان کو سخت غالب قدرت والے کی طرح پکڑا۔ قرآن میں اس کا قصہ 26 سے زائد مرتبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، تو صالح نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی مت لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑے گا۔ اور یاد کرو اللہ کو کہ اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین میں آباد کیا، اور تم نرم زمین سے مٹی لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو سرداران مغرور کہنے لگے جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اس اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پلٹے اور کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت طلب کرو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منتقع ہو گئی، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ صالح نے کہا قوم، بھلا دیکھو تو
اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو، تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو۔ اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو سہلے نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ تو ہم نے سہلے کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو تو سمود پر پھٹکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں فرمایا، اور وادی حجر کے رہنے والوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو نشانیاں دی اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے، تو صبح ہوتے ہوتے چیخ نے ان کو آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے ان کو کچھ بھی کام نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دی کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے سمود کو اونٹنی سہلے کی نبوت کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں وہ ڈرانے کو ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی سہلے نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہارا ایمانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کی خوشے لطیف اور نازک ہوتے ہیں، اور تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو، تو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو، جو ملک میں فساد مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں، ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ سہلے نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آ پکڑے گا۔ لیکن انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر نادم ہوئے، پھر ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی سہلے کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ 2 فریق ہو کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ سہلے نے کہا کہ اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ کی بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے بدشگون ہیں۔ سہلے نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے، اور شہر میں ایسے 9 شخص تھے جو ملک میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے
دیتے تھے، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون رات کا حملہ ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ اور اس طرح وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے، ان کو کچھ خبر نہ ہوئی تو دیکھو ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب خالی پڑے ہیں۔ جو لوگ دانش عقل مندی رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو سمود تھے ہم نے ان کو سیدھا رستہ دکھایا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑا، اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔ اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہمیں میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔ اے سہلے، ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے، ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے اپنے رفیق ساتھی کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کے متعلق اللہ سے ڈرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، تو اللہ نے ان کو گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس اللہ تعالیٰ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ اکٹھا فرمایا ہے، جیسے سورہ برات یعنی سورہ توبہ، سورہ ابراہیم، سورہ فرقان، سورہ سعد، سورہ قوف، سورہ نجم، سورہ فجر۔ اور کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب بنی اسرائیل ان دونوں قوموں کی خبر سے واقف نہ تھے، اور ان کی کتاب توریت میں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان دونوں قوموں کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کہا موسیٰ نے اگر تم اور جو بھی زمین میں ہے تمام اللہ کے ساتھ کفر کرو تو اللہ بے شک بے پرواہ اور لائق حمد ہے، تو کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح اور عاد اور سمود والے، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے جن کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا ہے اپنی قوم کو، لیکن چونکہ یہ دونوں قومیں عاد و سمود
عرب سے تھیں تو انہوں نے ان کی خبروں اور باتوں کو اچھی طرح محفوظ نہیں کیا اور ان کو یاد رکھنے کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی خبر مشہور تھی اور اس تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، پس اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ یعنی جن بتوں کی پرستش میں تم منہک ہو اس سے اپنے وجود کو صاف کرو اور تنہا اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور وہ تم سے اس کو قبول کرے گا اور تمہاری لغزشوں سے درگزر فرمائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو یہ عمدہ نصیحت فرمائی تو قوم نے جواب دیا، کہنے لگے اے صالح، تو ہم میں اس سے پہلے امیدوں کا محور تھا، تو کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں اور جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے؟ ہم تو اس میں شک و فریب میں ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے قوم، تمہارا کیا خیال ہے اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہو تو پس اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ اور تم تو سوائے خسارہ کے مجھے اور کو زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ بہترین نرم و لطیف انداز و خطاب تھا اور ان کو خیر کی طرف بلانے کا حسین و عمدہ طرز تھا۔ یعنی فرمایا، اگر بات اسی طرح حقیقت ہو جس طرح میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تو پھر تمہارا کیا خیال ہے اور پھر تمہارا اللہ کے یہاں کیا عذر ہوگا؟ سوچو تو صحیح، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں کیا چیز چھٹکارا دلائے گی جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں اس کی اطاعت کی طرف بلانے کو چھوڑ دوں اور یہ دعوت کو ترک کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے ذمہ واجب ہے، اور اگر میں اس دعوت کے کام کو چھوڑ بھی دوں تو نہ تم میں سے کوئی اور تمہارے علاوہ اس کے نقصان سے مجھے بچا سکتا ہے اور نہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں میری مدد کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں ہمیشہ مسلسل تم کو اس اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا جو واحد لا شریک لا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ نازل فرما دے۔ اور کفار کو حضرت صالح علیہ السلام کی ناپسندیدہ باتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ کو کہا اور کچھ نہیں، آپ تو صرف سحر زدہ لوگوں میں سے ہیں، یعنی آپ پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی آپ جو ہمیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو کوئی عجیب سی بات ہے، لہذا شاید آپ کو سحر ہو گیا ہے۔ جب قوم نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے ایسی کوئی نشانی طلب کی تو اللہ نے ان کو عجیب طریقے سے عجیب اونٹنی عطا فرمائی۔ اس کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو نصیحت فرمائی وہ فرمایا، یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے بھی ایک مقرر دن کی باری ہے، اور اس کو برائی کے ساتھ نہ چھونا ورنہ تم کو بڑے دن کا عذاب پکڑے گا۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل معزہ آ چکی ہے اور وہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے میرے سچا ہونے کی، بس اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برائی کے ساتھ نہ چھونا ورنہ تم کو دردناک عذاب پکڑے گا۔ ایک دن قوم سمود اپنی کسی محفل میں اکٹھی ہوئی، ان کے پاس اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام آ گئے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اور نصیحت کی اور ڈرایا اور صحیح بات کا حکم فرمایا۔ تو قوم سمود کہنے لگے، اگر تو ہمارے لیے اس
چٹان سے اونٹنی نکال دے، اور ساتھ میں قریب ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا اور اس کی صفات ایسی ایسی ہوں۔ پھر اس کے عجیب عجیب اوصاف ذکر کیے اور حد درجہ مبالغہ کیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ نکلتے ہی 10 ماہ کی گابن بہانے کے قریب ہو اور اتنی لمبی ہو، اور اس کی صفات و کیفیت ایسی ایسی ہو۔ الغرض بڑی شرطیں لگائیں۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہارے سوال کو پورا کر دوں انہی صفات کے ساتھ جو تم نے کہیں، تو کیا پھر تم اس پر ایمان لے آؤ گے جو میں لے کر آیا ہوں، اور جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اس کی تصدیق کر لو گے؟ تو قوم سمود نے کہا ہاں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات پر ان سے عہد و پیما لے لیے، پھر جائے نماز پر کھڑے ہوئے اور جتنی مقدر میں تھی اتنی نماز پڑھی، پھر اپنے پروردگار سے دعا کی کہ ان کا مطلوبہ سوال پورا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے چٹان کو فرمایا کہ وہ پھٹ جائے، اور اس میں سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی طویل و قامت انہی صفات کے ساتھ نکلے جو انہوں نے مانگی تھی، یا اسی صفت میں نکلے جو انہوں نے بیان کی۔ اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کن ہو جا کہہ دے تو فرمانے سے پہلے وہ وجود میں آ جاتی ہے، اور اسی طرح اونٹنی فوراً نکل آئی۔ پھر جب انہوں نے اس کو اسی طرح انہی صفات کے ساتھ موجود دیکھا تو ایک عظیم الشان معاملہ پایا، ہیبت ناک منظر پایا، قدرت غالبہ کا نمونہ پایا۔ تو الحمدللہ یہ نظارہ قدرت دیکھ کر اکثر لوگ ایمان سے مشرف ہو گئے، لیکن افسوس اکثر لوگ اپنے کفر و ضلالت پر بھی ہٹ دھرم رہے۔ تو پھر جب اونٹنی عظیم الشان جسم و ہیبت و خلقت والی ظاہر ہوئی تو پیغمبر خداوندی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو اونٹنی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اس کی شرافت و عظمت، اس کی نشانی کو جتلانے و بتلانے کے لیے تھا، جیسے بیت اللہ بھی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے اس بات کی کہ میں جس چیز کو لے کر آیا ہوں، توحید و عبادت الہی وغیرہ، وہ سب بالکل سچ ہے، اور یہ چونکہ اللہ کی اونٹنی ہے تو فرمایا اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی تکلیف پہنچانے کی غرض سے نہ چھونا، ورنہ تم کو عنقریب عذاب پکڑے گا۔ فی الحال تو اتفاق ہو گیا کہ یہ اونٹنی ان سب کے درمیان کھلی آزاد پھرے، جہاں چاہے جس کی زمین میں چاہے چرے، اور پانی پر ایک دن کے بعد ایک دن آئے، اور جس دن یہ پانی پر آتی تھی تو اس دن سارے کنویں کا پانی پی جاتی تھی، تو لوگ اپنی حاجت اگلے دن پوری کرتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم سمود کو کافی ہو جاتا تھا، اور وہ پیتے بھی تھے، اور اس کی پانی کی باری تو اللہ نے ہی باری مقرر فرما دی تھی، فرمایا اس کے لیے پینے کی باری ہے اور تمہارے لیے بھی ایک مقرر دن پینے کی باری ہے۔ یہ بھی حقیقت میں ان کی سرکشی اور منہ مانگے معاوضے کی بنا پر ان کے لیے آزمائش تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، بے شک ہم نے اونٹنی کو بھیجا ان کے لیے آزمائش بنا کر، پس اے پیغمبر صالح ان کا انتظار کر اور صبر کر، اور ان کو خبر دے دے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہے کہ ہر ایک دن باری پر حاضر ہو، یعنی یہ اونٹنی ان کے لیے امتحان ہے کہ کیا اب بھی ایمان لے آتے ہیں یا نہیں، اور اس بات کا آپ پیغمبر انتظار کریں کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے، اور وہ جو آپ کو تکلیفیں پہنچائیں تو آپ ان پر صبر کریں، عنقریب نتیجہ واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ جب یہ حالات ان پر طویل ہو گئی تو ان کی رائے اور معاملہ اس بات پر متفق ہو گیا کہ اس اونٹنی کو ذبح کر دیں تاکہ اس سے جان چھوٹے اور آرام و سکون حاصل ہو اور ان کو پانی وافر مقدار میں ملے۔ تو شیطان نے اس طرح ان کے دل میں یہ باطل خیالات پیدا کر دیے اور وہ یہ ظلم کر بیٹھے، اور اس اونٹنی کے قتل کا ذمہ اٹھانے والا ان کا رئیس قدار بن سالف بن
جندہ تھا، سرخ رنگت والا تھا، اس کے جسم پر نیلے گہرے دھبے پڑے ہوئے تھے اور کہا جاتا ہے یہ حرامی بچہ تھا۔ چونکہ صالح بن جندہ کے گھر پیدا ہوا اس لیے مشہور تو اسی کی اولاد سے تھا، لیکن در حقیقت یہ دوسرے شخص سے پیدا شدہ تھا جس کا نام سیبان تھا، اور اس نے اونٹنی کو قتل تمام کی متفقہ رائے سے کیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ ظلم تمام کی طرف منسوب ہوا کہ قوم سمود نے اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ علماء مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود کی 2 عورتیں تھیں، ایک کا نام صدوق تھا اور یہ اونچے خاندان کی مالدار عورت تھی، لیکن اس کا شوہر اسلام لا چکا تھا جس کی وجہ سے یہ اس سے جدا ہو گئی تھی۔ تو اس نے اپنے چچا زاد بھائی مصرع سے کہا کہ اگر تو اس اونٹنی کو ختم کر ڈالے تو میں تیرے لیے ہوں، اور دوسری عورت کا نام انیزہ تھا اور کنیت عثمان تھی اور یہ بھی کافرہ بڑھیا تھی۔ اس کے شوہر زواب بن عمر سردار تھے، اس کی ہاں خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ اس نے بھی ایک دوسرے شخص قدار بن سالف پر اپنی لڑکیاں پیش کی کہ اگر وہ اونٹنی کو قتل کر دے تو ان لڑکیوں میں جس کو چاہے اپنے لیے پسند کرے۔ تو یہ دونوں جوان اس کو قتل کرنے پر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم میں حمایت و تائید کے لیے کوشش کرنے لگے۔ تو قوم سمود میں سے دوسرے 7 آدمیوں نے بھی ان کا ساتھ دینے کی ٹھان لی اور یہ اس طرح 9 افراد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر میں 9 آدمیوں کی جماعت تھی جو زمین میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور پھر باقی قبیلے والوں سے بات کی تو انہوں نے بھی ان کی سرکشی یعنی اونٹنی کو قتل کرنے کو خوب سراہا اور ان کی بات کو قبول کیا اور حمایت و تائید کی۔ تو یہ 9 آدمیوں کی جماعت اونٹنی کے لیے گھاٹ لگا کر طاق میں بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی گھاٹ سے پانی پی کر واپس آئی اور ان کے قریب سے گزرنے لگی تو مصرع نامی شخص نے کمان سیدھی کی اور اونٹنی پر تیر چلا دیا اور تیر جا کر اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ تو ان سب مردوں میں سے قدار بن سالف آگے بڑھا اور تلوار سونت کر بڑی شدت سے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں یعنی پچھلے پاؤں سے اوپر کا حصہ۔ تو بیچاری اونٹنی لاچار ہو کر زمین میں گر پڑی اور ایک بہت زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں ہو خبردار ہو کر ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے اور محتاط ہو جائے۔ پھر ظالم قدار نے اپنے ظلم و سرکشی کو تیز کرتے ہوئے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور ذبح کر ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں ماری اور غائب ہو گیا۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے نے یہ کہا تھا، اے پروردگار میری ماں کہاں گئی؟ پھر وہ بچہ چٹان میں داخل ہوا اور اس میں غائب ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ظالموں نے اس کا بھی پیچھا کیا اور اس کو بھی کاٹ ڈالا تھا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہوئے، کیا میں تجھے لوگوں میں سب سے بدبخت کا نہ بتلاؤں؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا 2 شخص ہیں، ایک تو قوم سمود کا سرخ رنگت والا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی، اور دوسرا وہ شخص جو تجھے یہاں تلوار مارے گا یعنی سر پر، حتیٰ کہ یہ جدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تو حضرت صالح نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں 3 دن نفع اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو سب سے پہلے ملعون قدار بن سالف نے اس کی کونچیں کاٹی تھی، پھر وہ زمین پر گر پڑی تو تمام لوگ اپنی تلواریں لے کر اس مظلوم جانور پر ٹوٹ پڑے۔ پھر جب اونٹنی کے بچے نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی ان ظالموں سے خوفزدہ ہو کر بھاگا اور جا کر اونچے پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ زوردار چیخ ماری۔ تو اس وجہ سے کہ بچے نے
3 مرتبہ چیخیں ماری تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی نافرمان قوم کو عذاب سے 3 دن کی مہلت بتائی، یعنی اونٹنی پر ظلم والے دن کے سوا 3 دن اپنی زندگیوں سے نفع اٹھا لو۔ قوم سمود اونٹنی کے قتل سے فراغت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے منصوبے جوڑنے لگی، اور وہ بھی اسی رات کو۔ لیکن جیسا اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے مکر کیا تو ہم نے بھی مکر کیا، اور ان کو پتہ نہ چلا کہ اللہ جل شانہ نے ان کی قوم سے بھی پہلے ان پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل ڈالے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صالح علیہ السلام اور اس کے اہل کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ تو اس طرح ان کو ان کی قوم سے 3 دن پہلے ہی تباہ و برباد کر دیا گیا، جس دن اونٹنی شہید ہوئی، اور پھر رات کو وہ خاص کفریہ جماعت تباہ ہوئی۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو یہ مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا۔ اس دن قوم سمود کے چہرے زرد ہو گئے، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا۔ پھر جب شام ہوئی تو قوم سمود کہنے لگی، واہ، مہلت کا ایک دن گزر گیا، اور کافروں نے بجائے چہرہ بدلنے کی نشانی سے ایمان لانے کی مذاق کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب اگلے دن صبح کی اور یہ مہلت کا دوسرا دن تھا تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ پھر شام کی تو پھر کافر کہنے لگے، واہ، مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ پھر زندگی کی مہلت میں سے تیسرے دن صبح کی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ چکے تھے۔ پھر جب شام ہوئی تو کافر کہنے لگے، واہ، مہلت مکمل ہو گئی۔ تو وہ محتاط و چکنے ہو گئے اور خوف زدہ ہو گئے، اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کون سا عذاب، رسوائی اور برائی اترتی ہے۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کون سی جانب سے عذاب آئے گا۔ جب آفتاب طلوع ہوا تو آسمان سے ایک چنگھاڑ یعنی بہت سخت تیز چیخ کی آواز آئی، جس سے یہ نیچے تک دہل گئے اور روحیں خوف سے نکلنے لگی، جانیں سسک سسک کر ختم ہونے لگی، حرکات و حسنات ٹھنڈی پڑ گئی، آوازیں بند ہو گئی تو حقائق واضح ہو گئے۔ پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے ملے، جن میں کسی میں روح کا ذرہ نہ تھا اور نہ کوئی حرکت باقی رہی تھی۔ بس اس میں جو بھی آسمان کے نیچے تھا، چیخ سے وہ ہلاک ہو گیا، سوائے ایک شخص کے جو حرم اللہ یعنی مکے میں تھا۔ صحابہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون تھا؟ فرمایا، ابو رغال تھا۔ پھر جب وہ حرم سے نکلا، اس کو بھی وہی عذاب پہنچا جو اس کی قوم کو پہنچا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تبوک میں اترے تو قوم سمود کے گھروں کے پاس مقام حجر میں اترے، تو جن کنووں سے قوم سمود پانی بھرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بھی وہاں سے پانی بھرا، اس پانی سے آٹا گوندھا اور اس پانی سے دیگچیاں چڑھائیں۔ لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیگچیاں الٹ دی اور اس پانی سے گوندا ہوا آٹا اونٹوں کو ڈال دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لے کر آگے کوچ فرمایا، حتیٰ کہ اس کنویں کے قریب پڑاؤ ڈال دیا جس کنویں سے اللہ کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئے ان کے گھروں بستیوں میں نہ جائیں، اور یہ فرمایا، میں خوف کرتا ہوں کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، لہٰذا ان کے پاس نہ جاؤ۔ اور بعض روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم سمود کے گھروں کے پاس سے گزرے تو اپنے سر کو ڈھانپ لیا اور سواری انتہائی تیز فرما دی، اور صحابہ کرام کو ان کے گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا سوائے رونے کی صورت میں، لہٰذا اگر رونا نہ ہو تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہو، کہیں تم کو بھی وہی عذاب پہنچ جائے جو ان کو پہنچا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بھی آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رو نہ سکو تو رونے کی صورت بنا لو، اس خوف سے کہ کہیں تم پر بھی وہی عذاب پہنچ جائے جو ان پر اترا تھا۔ اس
اس پورے قصے میں چند عبرتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اگرچہ حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک نشان تھی، ان کی سچائی کا ثبوت تھی، لیکن قرآن کریم کی وضاحت یہ ہے کہ وہ قوم سمود کی آزمائش کے لیے تھی اور وہی ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی۔ جیسا کہ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم اونٹنی کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجنے والے ہیں، بس تو ان کے انتظار میں رہ اور صبر اختیار کر۔ سنت اللہ یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنے کسی پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں وہ قوم ہلاک کر دی جائے، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کر کے اگر توبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ایمان لے آئیں گے، اور پھر نشان آ جانے کے بعد وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو معاف نہیں کرتے جب تک وہ تائب نہ ہو جائے اور اللہ کے دین کو قبول نہ کرے یا عذاب الہی سے صفحہ ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ لیکن اس سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مستثنیٰ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ہے کہ میری امت میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے، اور اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خود تصدیق کی ہے کہ اے نبی، اس حال میں کہ تو موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب مسلط نہیں کرے گا، اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے، نفس کا دھوکہ، کہ انسان دنیا میں آسائش و عشرت اور جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ خیال کر بیٹھے اور یہ گمان کر بیٹھے کہ جس شخص کے پاس یہ سب موجود ہے وہ ضرور اللہ کے سائے میں ہے، اور یہ کہ ان کی یہ خوش آسائشی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کے ساتھ ہے۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے۔ قرآن کریم کے اس واقعے کی جگہ جگہ وضاحت سے ظاہر ہے کہ بعض اوقات زیادہ سے زیادہ خوش عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر قسم کی دنیاوی کامیابیوں اور خوش عیشیوں کے ساتھ جب ظلم، سرکش اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھ لو کہ اس کی تباہی اور ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن اس کے بعد یہ بات بھی ہے کہ کسی قوم میں تمام خرابیوں کے باوجود اگر قوم کے اکثر افراد اللہ کے شکر گزار ہوں اور بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے ہوں اور آپس میں نیک نیت اور خیر خواہی کرنے والے ہوں تو بلا شبہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر اس نے انعام و اکرام رکھا ہے، آمین۔